سردیوں میں تہجد کے لیے انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات کا اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے نا کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پر۔ تو سوچ، ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور ان کے لیے کیا ہی فضیلت کی بات ہوگی، اور انعامات اللہ نے جو ان کے لیے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی جوانی کی عید سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنا گرم اور سکون والا بستر چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے اور اللہ کے سامنے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا، تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے مالک تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدے نصیب بھی نہیں ہوتے، بس جسے اللہ چن لے تو انسان کو تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی ہے، کیونکہ سردیوں کی یہ بستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو تو اللہ کا عاشق ہو، یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جس وقت شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو تو وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگانہ دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والا بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے کہ سردی، بس اپنے اللہ کو مناتا ہے
اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اس رب سے اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ سردی کی راتوں میں جو راتیں بہت اندھیری ہوتی ہیں، تہجد کی طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کریں کہ دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشنی سے ہی اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلوں گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی رات کو دن میں بدل دیتا ہے تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح ہمیں روشن کر لینا چاہیے اور ہماری زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔